تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد بغیر کوئی بات کیے 6 رکعات نوافل پڑھے گا، رب کائنات اس کو 12 سال کی عبادت کا اجر عطا کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں اپنی ثنا، حمد، تحمید اور توصیف کے لیے زبان عطا کی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے نوازا، آپ کی امت میں شامل کیا، اور ہماری رہنمائی کے لیے اس نے عظیم کتاب موعظت اور نصیحت، کتاب ہدایت قرآن مجید کی صورت میں عطا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا شب برأت اور حسن اعمال۔ اس حوالہ سے میں نے قرآن مجید میں سے 14واں پارہ سورہ حجر، یہ حسن ترتیب میں 15 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 49 کے ایمان افروز کلمات عالیہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ ارشاد فرمایا، نبئ عبادی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دیجئے، بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت زیادہ مہربان ہوں اور بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کا یہ ہم پر کرم ہے کہ وہ ہمیں بار بار زندگی میں مبارک راتیں عطا کرتا ہے، ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، ہم پر نگاہ کرم اور لطف و عنایت ڈالنے کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ اس زندگی میں وہ اپنی رحمت سے جو ہمیں راتیں عطا کر رہا ہے، ہم ان کو پوری محبت کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، جانفشانی اور محنت کے ساتھ بسر کریں۔ انشاءاللہ العزیز 13 فروری کو جمعرات کا مبارک دن ہوگا، اور آنے والی جو رات ہے جمعۃ المبارک کی رات، یہ شب برات ہے۔ ہمیں اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے ہم اس رات کو اللہ کی بندگی، اطاعت سے گزاریں، اور شب کا آغاز قیام اللیل سے کریں۔
چونکہ یہ شب قیام ہے، شب رکوع ہے، شب سجود ہے، شب نوافل ہے، شب بندگی ہے، شب مجاہدہ ہے، شب طاعت ہے، شب تلاش الہی ہے، شب تلاش رحمت اور مغفرت ہے۔ تو اس شب کا آغاز ہمیں نوافل سے کرنا چاہیے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جو بعد میں نفل پڑھے جاتے ہیں ان نوافل کو اوابین کہتے ہیں۔ یہ ہم 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی 6 رکعت نماز اوابین مغرب کے بعد جو نوافل ادا کریں گے، اجر کیا ہوگا؟ اس حدیث کو ترمذی کتاب الصلاۃ میں دوسری جلد 298 نمبر حدیث موجود ہے۔ ابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلاۃ پہلی جلد 369 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ پھر امام منذری نے الترغیب والترہیب میں پہلی جلد 227 نمبر حدیث پر درج کی۔ ہدایت الامہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی، اس کا 434 نمبر صفحہ کو آپ دیکھیں۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم یتکلم فیما بینہن بسوء عدلن لہ بعبادت 12 سنۃ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد بغیر کوئی بات کیے 6 رکعات نوافل پڑھے گا، رب کائنات اس کو 12 سال کی عبادت کا اجر عطا کرے گا۔ تو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد زبان سے آپ کوئی لغو بات نہ کریں، بری بات نہ کریں، اور اس مغرب کے بعد آپ 6 رکعات نفل پڑھتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کو 12 سال کی عبادت کا اجر عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مغرب کے بعد 6 رکعات نوافل سے اپنی شب کا آغاز کریں۔ پھر 20 رکعات کا بھی ذکر ملتا ہے، اور یہ ترمذی کتاب الصلاۃ دوسری جلد 298 نمبر حدیث، ابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلاۃ پہلی جلد 437 نمبر حدیث، مسند ابو یعلا 8ویں جلد 360 نمبر حدیث، باب الدعوات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی بعد المغرب 20 رکعتا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مغرب کے بعد 20 رکعات نوافل اوابین ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ جنت کے اندر اس نمازی کے لیے، نوافل پڑھنے والے کے لیے وہ گھر بنا دیتا ہے۔ اور یہ نوافل ہم 2 کر کے پڑھیں گے۔ اگر ہم 2 کر کے پڑھیں تو ہمیں آسانی ہوگی، وہ آپ 6 پڑھیں یا 20 پڑھیں۔ تو حدیث پاک میں سیاستہ میں سے ترمذی ابن ماجہ میں
6 نوافل کا بھی ذکر ملتا ہے اور 20 نوافل کا بھی ذکر ملتا ہے، تو ہمیں اپنی شب برات کا آغاز اللہ رب العزت کے حضور نماز مغرب کے بعد ان نوافل سے ہمیں کرنا چاہیے جنہیں اوابین کہتے ہیں، تاکہ ہماری شب آغاز سے ہی ہم اللہ رب العزت کی بندگی سے اس شب کا آغاز کریں۔ پھر یہ شب تلاوت قرآن کی شب ہے، رجوع الی القرآن، اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی طرف پلٹنے کی شب ہے، اور ہم تلاوت کے ذریعے، قرات کے ذریعے ہم اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے مالک سے جوڑ سکتے ہیں۔ تو اس رات ہمیں جہاں ہم نوافل پڑھیں، عشاء کے بعد نوافل پڑھیں، درمیانی شب پڑھیں، تہجد کے نوافل پڑھیں، توبہ کے، شکرانے کے، معافی کے، مغفرت کے نوافل ادا کریں، اس کے ساتھ ہمیں اس شب میں تھوڑا سا ہمیں وقت کو 1 گھنٹہ وہ تلاوت قرآن، زیارت قرآن کے لیے بھی ہمیں نکالنا چاہیے۔ اب قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ یاسین کو آپ 3 بار پڑھیں۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہ ترمذی کتاب فضائل القرآن میں باب ما جاء فی فضل یاسین، کہ یاسین کی فضیلت کے اندر امام ترمذی نے باب باندھا، 5ویں جلد 2887 نمبر حدیث موجود ہے، اور امام عبد الرزاق نے المصنف میں 3 جلد 6009 نمبر حدیث درج کی، امام دارمی نے سنن میں 2 جلد 3416 نمبر پر حدیث، ان کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب ہم تلاوت قرآن مجید کریں گے تو جس صورت کو ہم منتخب کریں گے، آپ یاسین سے، سورہ یاسین سے آپ قرآن مجید اس کو آپ پڑھیں گے، اس کی فضیلت سن لیں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین ومن قرأ یاسین کتب اللہ لہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل یاسین ہے، اور جو سورہ یاسین کو 1 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن کے پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو شب برات چونکہ یہ شب تلاوت ہے، ہمیں چاہیے ہم 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 بار سورہ یاسین کو ہم پڑھیں۔ تو آپ 1 بار پڑھیں گے تو پروردگار عالم فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا اجر عطا کرے گا۔ تو 3 بار سورہ یاسین پڑھیے۔ دوسری صورت آپ سورہ الدخان پڑھیں، یہ وہ سورہ ہے جس میں شب برات کا ذکر ہے، 25واں پارہ سورہ الدخان 44 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں ذکر ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس شب ہر حکمت والے کام کی تقسیم کی جاتی ہے۔ تو سورہ الدخان یہ ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن ترمذی کتاب میں باب ما جاء فی فضل حامیم الدخان، کہ سورہ الدخان 5ویں جلد اور 2889 حدیث کا نمبر ہے۔ پھر امام دارمی نے سنن میں اس حدیث کو درج کیا، 2 جلد 2421 نمبر پر،
مسند ابو یعلا نے ذکر کیا المسند میں 11ویں جلد 6224 نمبر حدیث۔ الترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا پہلی جلد 1099 نمبر حدیث کہ اس شب اگر سورہ الدخان پڑھیں تو اجر کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعۃ غفر لہ، کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ دخان حامیم سے جو شروع ہوتی ہے جس نے جمعے کی شب کو اس کی تلاوت کی، فرمایا غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور حسن اتفاق، یہ سعادت ہے، یہ خوش قسمتی ہے، یہ سعادت مندی ہے کہ اس سال جو شب برات آ رہی ہے وہ جمعۃ المبارک کی شب ہے۔ 13 فروری کو دن جمعرات کا ہے اور اس روز 14 شعبان کا دن ہوگا، اور جو 15ویں کی شب ہے لیلۃ النصف شعبان، جو 15ویں کی شب ہے وہ جمعۃ المبارک کی شب ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جو سورہ دخان کو شب جمعہ پڑھے گا، تلاوت کرے گا، فرمایا غفر لہ، اس کی تمام خطاؤں کی بخشش کر دی جائے گی، گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اسے بخش دیا جائے گا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ دخان کی پھر فضیلت کو بیان کیا، من قرأ سورۃ الدخان فی لیلۃ غفر لہ 70,000 الملائکہ، فرمایا جو بندہ سورہ دخان کو رات کے وقت پڑھتا ہے، اب رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے اور طلوع فجر تک یہ ساری رات ہے، کہ جو بندہ سورہ دخان کو ایک بار پڑھتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ 70,000 الملائکہ، اللہ رب العزت کے 70,000 فرشتے اس پڑھنے والے کے حق میں دعائے بخشش اور رحمت کرتے رہتے ہیں۔ تو جب شب برات آئے، مبارک شب آئے، تو ہمیں سورہ دخان ایک بار نہیں بلکہ اسے 2 بار 3 بار پڑھیں، تاکہ یہ وہ سورہ ہے جس میں اس مبارک شب کا ذکر ہے، شب برات کا ذکر ہے، ہمیں اس سے اللہ رب العزت اپنی رحمت عطا کرے۔ پھر آپ سورہ رحمان پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ الملک پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 50 سال کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اس شب جب تلاوت کا موقع ملے، قرآن مجید کی زیارت کا موقع ملے، تو ہمیں اس رات تھوڑا سا حصہ تلاوت قرآن کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ پھر ان 30 پاروں میں آپ کا جہاں سے دل کرے آپ اس سورہ کی تلاوت کریں، اس قرآن سے محبت کریں، اس قرآن کی زیارت کریں، اس قرآن کی قرات اور تلاوت کریں، تاکہ اس شب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم حقدار ٹھہریں۔ پھر یہ شب مغفرت ہے، شب بخشش ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کتاب الدعوات 5ویں جلد 2352 نمبر حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار 4 جلد 2071 نمبر حدیث موجود ہے۔ پھر ترمذی میں کتاب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں جلد 511 نمبر حدیث موجود ہے۔ پھر نسائی کتاب الصف 3 جلد 79 نمبر حدیث موجود ہے۔ پھر منہاج الصبی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی،
اس کے 416 نمبر اس صفحے کو آپ دیکھیں، حدیث پاک میں آیا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ خطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، من قال سبحان اللہ وبحمدہ، جو 100 بار کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ان 2 کلمات کو جو بندہ 100 بار پڑھتا ہے وہ یہ کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، فرمایا اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگرچہ اس کے گناہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہو۔ دنیا بھر کے سمندر ان پانیوں کے اوپر آنے والی جھاگ اس کے برابر ہوں، اللہ رب العزت اس شخص کو جو 100 بار پڑھتا ہے وہ بندہ مومن سبحان اللہ وبحمدہ ان کلمات کے پڑھنے سے اس کی تمام گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو یہ شب نجات ہے، شب التجا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم سبحان اللہ وبحمدہ کی تسبیح کریں۔ پھر حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی میں کتاب الدعوات میں حدیث موجود ہے، اور ہدایت الامہ یہ پہلی جلد اس کا 186 نمبر صفحہ دیکھیے، یہ ہدایت الامہ تصنیف ہے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، آپ کی کتاب ہے حدیث پاک پر جو آپ نے لکھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام کو 100 مرتبہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا جو صبح و شام 100 مرتبہ تسبیح کرتا ہے، فرمایا کہ وہ یوں ہے کہ جیسے 100 حج کرنے کی مانت ہے، ایک، پھر 100 مجاہدین کو گھوڑوں پر سوار کرانے کی طرح ہے، 2، پھر 100 غزوات لڑنے والے غازیوں کی طرح ہے، 3، پھر 100 غلام آزاد کرنے والوں کی طرح ہے، 4، گویا اس دن اس سے اچھا عمل کسی اور نے کیا ہی نہیں۔ تو یہ مبارک رات جو آ رہی ہے، ہمیں چاہیے ہم رات کی تنہائیوں میں بھی خلوت میں بھی اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب اگلا دن چڑھ جائے ہم دن کو بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ شب در حقیقت شب التجا ہے، شب مناجات ہے۔ پھر حضرت معقل بن یسار سے یہ حدیث پاک روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں کتاب فضائل القرآن میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص صبح کے وقت نماز فجر پڑھتا ہے اور بغیر بات چیت کیے وہ 3 بار تعوذ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ ان 3
آیات کو جو سورہ حشر کی پڑھتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَّدَ اللَّهُ بِهِ 70,000 مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر وہ شخص اس دن مر جائے گا تو وہ شہید کی موت مرے گا۔ تو یہ ہر فجر کے بعد بغیر بات چیت کیے تعوذ 3 بار پڑھنے کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ پڑھنے کا اجر ہے، اور اسی طرح مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بغیر بات چیت کیے 3 بار تعوذ اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنے کا اجر ہے کہ 70,000 فرشتہ اس شخص کے لیے دعائے رحمت، دعائے مغفرت کرتا ہے جو شخص اس مبارک عمل کو کرتا ہے۔ تو یہ رات جس کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ پہلی جلد 444 نمبر حدیث موجود ہے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات، امام المشارق والمغارب، قائد الغر المحجلین، اسد اللہ الغالب، علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم اب روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہ، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ رات آئے نصف شب، 15ویں کی شب، شب برات، تو فرمایا رات کو قیام کیا کرو، وصوموا نہارا، اور دن کو روزہ رکھا کرو، فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ یہ رات جو ہی آتی ہے اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پہ اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہو جاتا ہے، اس کی رحمت، اس کی ذات اپنی شان کے لائق جو ہی مغرب کا آغاز ہوتا ہے سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی وہ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہو جاتا ہے اپنے گناہگار بندوں کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے۔ تو یہ شب در حقیقت شب ذکر ہے، ہمیں آج کی ان پر نور گھڑیوں میں وہ شب ضرور یاد کرنی چاہیے کہ اس شب ہم ذکر کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، یا حی یا قیوم کا ذکر کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ کا ذکر کریں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ، اس تسبیح کا 100 بار ذکر کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس تسبیح کا 100 بار ذکر کریں، یا حی یا قیوم کا ذکر کریں، سبحان اللہ کا ذکر کریں، الحمدللہ کا ذکر کریں، اللہ اکبر کا ذکر کریں، استغفر اللہ کا ذکر کریں۔ تو یہ رات در حقیقت ذکر کی رات ہے۔ پھر یہ شب شب درود ہے، شب سلام ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ 100 بار، 500 بار، 1000 بار درود و سلام پڑھیں۔ پھر یہ شب شب مناجات ہے، یہ شب شب گریہ وزاری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے ایسے ہیں کہ گرنے سے پہلے وہ قبولیت پا جاتے ہیں، ایک شہید جس وقت اس کے گلے پر خنجر چلتا ہے، تلوار چلتی ہے، شہید ہوتا ہے، اس کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جو نکلتا ہے ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اس شہید کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو پہلا قطرہ وہ شہید کے خون کا ہے کہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور فرمایا دوسرا قطرہ گناہگار کی آنکھ سے نکلنے والا قطرہ، کہ وہ گناہگار، وہ سیاہکار، وہ محبت الہی کا حامل،
وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہو کر، گم ہو کر جو روتا ہے، تڑپتا ہے، تو فرمایا کہ عاشق، گناہگار جس وقت وہ روتا ہے، گناہگار جو روتا ہے، سیاکار جو روتا ہے، اس کے آنکھوں سے زمین پر قطرہ گرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہگار کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس شب کو شب عبادت بنائیں گے، شب ریاضت بنائیں گے، اور شب کو شب بیداری بنائیں گے، اور اس شب کو شب گریہ وزاری بنائیں گے، اور وہ اپنے اصلاح نفس کریں گے، اصلاح قلب کریں گے، اصلاح سیرت کریں گے، اصلاح احوال کریں گے، چونکہ یہ شب شب خوف و رجا ہے۔ ہمیں چاہیے ہمیں زندگی میں غفلت سے نکلیں، اور ان چند روزہ زندگی میں ہم آخرت کو پیش نظر رکھیں، چونکہ یہ رات خواب غفلت سے بیداری کی رات ہے، اور یہ رات خالق کائنات سے راز و نیاز کی رات ہے، اور اللہ کے ہو جانے کی رات ہے، خام سے کندن بن جانے کی رات ہے، پل بھر اپنے مالک کا ہو جانا، دل و نظر کو سنوار لینا، اور علائش دنیا سے پاک ہو جانے کی رات ہے، واصل اللہ، واصل باللہ ہونے کی رات ہے، گمراہی سے صراط مستقیم کی طرف پلٹ جانے کی رات ہے، اور یہ شب خلوت نشینی کا شب ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسرار الاولیاء میں اس بات کو لکھا، 35 نمبر صفحے پر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بشر حافی نے جس دن سے توبہ کی، پھر وہ 40 سال مسکرائے نہیں، کمبل لے دیا، اپنا محاسبہ کیا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے، اور اسی فکر میں، اسی محاسبہ میں ہنسی یاد نہ رہی، ہنسی چھن گئی کہ خدا نے زندگی دی تھی مگر وہ اچھی نہ گزری، جو بقیہ ماہ و سال ہیں وہ ذکر میں، عشق میں، قرب میں، محبت میں، یاد میں، مجاہدے میں، ریاضت میں، محنت میں گزاریں۔ وہ عاشق تھے، وہ کامل تھے، وہ ثمر گئے۔ آج اللہ نے ہمیں بھی موقع دیا ہے، ہمیں چاہیے ہم ان راتوں کو اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، اعزاء اقارب کے لیے اسے سعادت مند بنائیں، اپنے لیے دعا کریں، معاشرے کے لیے دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ یہ شب قبولیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ عرض ہے کہ مالک کائنات اس شب ہمیں جھکنے والوں میں، شکر گزار بندوں میں، جس کو اس نے اپنی رحمت عطا کرنی ہے، اپنی شان مغفرت عطا کرنی ہے، شان بخشش عطا کرنی ہے، اور جس کو اس نے اپنا کرم اور عنایت عطا کرنا ہے، اس میں ہمارا شمار فرمائے، اور ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرمائے کہ ہماری زندگی وہ نار کے راستوں پر گزرنے کی بجائے نور کے راستوں پر گزرے، ہم زوال کی طرف جانے کی بجائے عروج کی طرف جائیں، ہم جہالت کی طرف جانے کی بجائے علم، شعور اور آگاہی کی طرف جائیں، اور ہم ناکارہ محبت کی بجائے اللہ کا عشق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، عشق کو اپنائیں،
صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے عشق کو اپنائیں، اچھی نسبتوں کو اپنائیں، اور اچھی سنگت کو، اچھی صحبت کو، اچھے فکر کو، اچھے شعور کو اپنائیں، اور اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی سعادت سے بہرہ بر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔